اداکار محمد علی کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی سکینڈل نہیں بنا اور انہوں نے زیبا بیگم کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ زیبا بیگم سے پہلے ان کا کرش ایک ایسی اداکارہ تھی جنہیں جنت کی حور کہا جاتا تھا۔ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، مشہور گلوکارہ اور ایکٹریس سلمی آغا کی خالہ تھیں۔ وہ نام ان کا شاہینہ تھا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے حسین سبز آنکھوں والی ایکٹریس وہ خاتون تھی جن کے حسن نے اداکار محمد علی کو بھی ان کا دیوانہ بنائے رکھا، لیکن ان کی خاموش محبت کے زیادہ چرچے نہیں ہوئے۔ محمد علی انتہائی شریف اور وفادار انسان تھے اور کوئی چھچوری حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ شاہانہ عمر میں چند سال ان سے بڑی تھی اور اس فیلڈ میں بھی سینئر تھی۔ شاہانہ کو فلموں میں متعارف کرانے کے لیے ان کے والد رفیق غزنوی نے اداکارہ صبیحہ خانم اور سنتوش کمار کے ساتھ فلم بنائی تھی بیلی۔ سب سے پہلے تو یہ سن لے کہ شاہانہ کے والد اور سلمی آغا کے نانا بلکہ ایک اور بڑے ایکٹر خیام سرحدی کے بھی نانا رفیق غزنوی انڈیا اور پاکستان میں یکساں مقبول تھے اور انہوں نے ہالی ووڈ کی ایک مقبول ترین فلم کی موسیقی بھی دی تھی۔ موسیقار، گلوکار، اداکار، نغمہ نگار اور ہدایت کار رفیق غزنوی 1907 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے شہر غزنی سے تھا، مگر ہجرت کر کے وہ پشاور آئے اور پھر وہاں سے وہ راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ رفیق غزنوی نے راولپنڈی کے اسلامیہ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اسلامیہ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ رفیق غزنوی نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز اداکاری سے کیا۔ انہوں نے لاہور میں بننے والی پہلی فلم ہیر رانجھا میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کی موسیقی بھی انہوں نے ترتیب دی تھی، جبکہ اپنے اوپر فلم بند ہونے والے تمام نغمے بھی خود گائے تھے۔ پھر وہ دلی جا کر پہلے آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد ستارہ چمکا تو بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے لیلا مجنو اور سکندر سمیت کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم تھیف آف بغداد میں بھی ان کی موسیقی استعمال کی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ کر ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے۔ وہ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن منظور کرنے والی کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی اداکاراؤں سے شادیاں کی جو بعد ازاں طلاق پر ختم ہوئی۔ ان کی پہلی شادی بلو امرتسری کی بیٹی انوری بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی ایک بیٹی زرینہ پیدا ہوئی۔ زرینہ نے نسرین کے نام سے فلمی دنیا میں کام کیا۔ بطور ہیرن وہ کامیاب اداکارہ تھی۔ زرینہ ہی سلمی آغا کی والدہ تھی، لیکن بعد میں انہوں نے لیاقت آغا سے شادی کر لی تھی۔ انوری کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے دوسری شادی زہرا سے کی، جس سے ان کا بیٹا مراد اور بیٹی پروین پیدا ہوئی۔ پروین کا فلمی نام شاہینہ رکھا گیا۔ شاہینہ نے چند پاکستانی فلموں بیلی، جدائی، آنکھ کا نشہ، نگار، انتقام، غریب، پاپی اور پنجابی فلم جبرو میں کام کیا۔ جبرو وہی فلم ہے جس میں اداکار اکمل نے پہلی دفعہ اپنی انٹری ماری تھی۔ شاہینہ کے بارے میں سبھی یہ کہتے تھے کہ پاکستانی فلمی صنعت میں ان سے زیادہ حسین اداکارہ اور کوئی نہیں۔ سبز آنکھوں اور گنگریالے بالوں والی شاہینہ کے حسن و جمال کے چرچے ہر جگہ تھے۔ انہوں نے کل 8 فلموں میں کام کیا، لیکن ہوا یوں کہ ان کا حسن ان کی اداکاری پر غالب آ گیا۔ انہیں مختلف خطابات دیے گئے، کوئی انہیں جنت کی حور کہتا تھا اور کسی نے کوہکاف کی پری کہہ دیا۔ اسی وجہ سے وہ متکبر ہو گئی، اداکاری پر ان کی توجہ کم ہو گئی اور اپنے حسن کی حفاظت پر زیادہ وہ نظر رکھا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کم سے کم 2 فلموں میں بہت کریڈٹ کا کام کیا تھا اور ان فلموں میں انہوں نے جتنی بھی اچھی اداکاری کا مظاہرہ کیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے ہدایت کار ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارتے تو وہ بہت اچھی اداکارہ بن سکتی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی کم فلموں میں کام کرنے کے باوجود شاہینہ نے اپنے حسن و جمال کی بدولت بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ کراچی جاتی تو سندھ کے جاگیردار ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ ان کا فلمی سفر 50 کی دہائی سے شروع ہوا اور 60 کے آخر میں اختتام پذیر ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہینہ کی پہلی پنجابی فلم جس کا نام بیلی تھا، یہ فلم 1950 میں ریلیز ہوئی اور منٹو کے ایک افسانے پر مشتمل تھی۔ اس کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، جن کا شمار پاکستانی فلمی صنعت کے بہترین ہدایت کاروں میں ہوتا تھا۔ شاہینہ کی اس فلم میں سنتوش کمار نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ صبیحہ خانم اس کی ثانوی ہیروئن تھی۔ شاہینہ نے 8 فلموں میں کام کیا، لیکن زیادہ فلمیں ان کی کامیاب نہ ہو سکی۔ 1960 میں شاہینہ نے فلم غریب اور پھر 1968 میں پاپی فلم میں بھی کام کیا۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1960 کے بعد ان کی فلموں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ شاہینہ کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ شائقین فلم انہیں صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ دیکھیں بلکہ انہیں ایک اچھی اداکارہ بھی سمجھیں۔ انہوں نے انتقام اور آنکھ کا نشہ میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بھی ثابت کر دکھایا تھا، لیکن وہ تماشائیوں کے دل زیادہ جیت نہ سکی۔ اداکار محمد علی کے ساتھ ان کے جو تعلقات کی خبریں زیادہ نہیں پھیل سکیں۔ وہ محمد علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی اور ان کا احترام بھی کرتی تھی۔ محمد علی بھی 60 کے عشرے میں فلموں میں نمودار ہوئے تھے، لیکن شاہینہ کا کرش ایسا تھا کہ وہ ان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی سیٹ پر ان کی ملاقات ہو جاتی تو وہ انہیں دیکھتے رہتے۔ شاہینہ کو بھی یہ احساس تھا کہ محمد علی ان کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن شاہینہ نے کبھی ان کی دلجوئی نہیں کی اور محمد علی بھی خاموش محبت کے ساتھ خاموش ہی رہ گئے۔ لیکن بعد ازاں
زیبا جب منظر عام پر آئیں تو ان کی محبت کا محور تبدیل ہو گیا۔